تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف. یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. ہم ایمان لائے تھے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے. ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے, بدل لیا, اللہ خیر صلی اللہ. یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں, ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جان اور مال بچاؤ نہیں, خرچ کرو. آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے. حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کے نگاہوں کے سامنے, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آئینہ ساز اللہ ہے. تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے, اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں. حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ. مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی. اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. دیکھیے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا. ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد, تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے. وہ ہوتا کیا تھا, یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا, سماٹرا, ہندوستان, چائنا, ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا. And between these 2 points, caravans of the Quraysh, they were going to and fro. روم میں گئے, سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے ضرور, گرمی کب ہوتی, وہاں سے مال اٹھایا, چلے شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا. وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لاٹ کے سیدھا جنوب میں سیدھا اور وہ جو ہے آ کر یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے. شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی, پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا, بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ. اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم. کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے. اس